السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أتقولون بكل ريح آيات تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون۔ صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين المكي الكريم، لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے آغاز گفتگو سے قبل ہمارا مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ محمد خضرہ کی جانب رغم حضور آقا انعام مدنی کے تاجدار احمد غریبوں کے منصار جناب رحمت مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا صلی اللہ تعالی وسلم علیہ وسلم و سلام کرنا پچھلے طریقوں میں سیدنا سیدنا مولانا محمد معادن الدین الکرم علیہ و صحابہ وبارک وسلم۔ ایک متقل جو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ تنجی بحمد الاحوال والآفات وتقضي بحاجة المحاجات وتطهر بها من جميع السيئات وتنجي بالدرجات وتبلغ سرورات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك لكل شيء قدير۔ رسول برکت کے لیے ایک دوسرے کا صلی اللہ علیہ وسلم سلام تعامل سید محمد حبیب اللہ فرج قدر الحوائج وتنال الوعائد وصل الحالات ويسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل يوم عظيم النفسين بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله۔ حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کا ذکر خیر شکر ہے، چونکہ اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر الگ الگ جگہوں پر بیان فرمایا ہے۔ یہاں پر سورہ شورى 19ویں پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون۔ اس سے پہلے فرمایا کذبت عاد المرسلین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ عاد نے رسولان کرام علیہ السلام کی تکذیب کی۔ حضرت مقاتل نے لکھا کہ عاد و سمود ایک دوسرے کے چچا زاد بھائی تھے، ہود علیہ السلام کی قوم تھی، ہے نا۔ عاد جو ہے تو یہ ہود علیہ السلام کی قوم تھی، اور صالح علیہ السلام کی قوم کا نام سمود تھا۔ عاد و سمود کی ہلاکت کے درمیان 500 سال کا فاصلہ تھا، اور مورخین لکھتے ہیں کہ عاد و سمود دونوں بھائی تھے۔ تو اللہ اس کے بعد فرمایا گیا کہ عاد اور اس کی جو اولاد ہے اس کا مسکن یمن تھا، اور سمود اور اس کے فرزندوں کا مسکن حجاز اور ملک شام کے درمیان میں تھا۔ وَإِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ، اللہ نے فرمایا کہ یہ تکذیب کی ظرف یعنی کہ جب ان کے نسب کے بھائی نے فرمایا، ہود یعنی ہود علیہ السلام نے ان سے کہا، تو ہود علیہ السلام ان کے متعلق میں اس سے قبل بھی بیان کر چکا، یہاں بھی اختصار کے ساتھ چند باتیں کہ بعض نے کہا کہ ہود علیہ السلام کا نام عابر تھا، چونکہ آپ بہت باوقار شخصیت تھے اسی لیے آپ ہود نام سے مشہور ہوئے، اور آپ نے 150 سال کی عمر پائی، اور 40 سال کی عمر میں آپ کو عاد کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، یعنی آپ کو اعلان نبوت کا حکم دیا گیا۔ تو آپ نے فرمایا الا تتقون، کہ کیا تم شرک سے کنارہ کش نہیں ہوتے، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ انی لکم رسول امین، کہ بے شک میں تمہارے پروردگار کی طرف سے رسول ہوں، امین ہوں، امانت دار ہوں۔ فاتقوا اللہ، تو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ ہی سے ڈرو، وَأَطِیعُونِ، اور میری اطاعت کرو، یعنی جن باتوں کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں، جس دین کی طرف اور شریعت کی طرف تمہیں بلاتا ہوں، اس میں میری پیروی کرو، اطاعت کرو۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ، اور پیغام حق پہنچانے میں تم سے میں نہیں مانگتا من اجر، کوئی اجر یا کوئی مزدوری، جیسے کہ قصہ وہ لوگ، یعنی وہ لوگ جو قصے اور کہانیاں سناتے ہیں تو بعد میں وہ اپنی اجرت مانگتے ہیں، بعد میں اپنی فیس مانگتے ہیں، انعام مانگتے ہیں، تو میں تم سے ایسا کوئی انعام نہیں مانگتا، اس لیے کہ ان اجری الا علی رب العالمین، اس لیے کہ میرا اجر تو اس پروردگار عالم پر ہے جس نے مجھے مبعوث فرمایا، جس نے مجھے بھیجا ہے، لہٰذا میرا اجر اور میرا انعام تو وہی عطا فرمائے گا۔ تو یہاں پر ہود علیہ السلام نے اس بات کی اچھی طرح سے جو ہے تو وضاحت فرما دی، چونکہ میں نے کہا کہ قوم عاد کا جو ذکر ہے تو قرآن پاک میں متعدد مقامات پر آیا،
لہٰذا اس کے مطالعہ اگر گہرائی سے کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کی گردکابی کے بعد انہیں عروج حاصل ہوا تھا، ہے نا، اور جسمانی ڈیل ڈول اور قوت و صحت میں یہ بے نظیر تھے، اور فن تعمیر میں ید اولا رکھتے تھے، ہے نا، یعنی کہ بڑی بڑی عمارتیں بنانا جس کا ذکر آگے آ رہا ہے، اس میں ان لوگوں کو اچھی خاصی مہارت حاصل تھی۔ لہٰذا آپ نے اپنی صداقت کے لیے اپنی گزشتہ زندگی کو بطور گواہ پیش کیا، جب تک آپ نے گویا کہ کہا اپنی قوم سے کہ جب تک کل میرا دامن ہر قسم کی آلائشوں سے پاک رہا تو تم خود میری اخلاقی اور برتری اور دیانت کو تسلیم کرتے ہو رہے، اور میں ایک ہی رات میں اتنا بدل تو نہیں گیا کہ حسب معقول یا حسب ثابت جو ہے تو اب مجھ کو جھٹلا رہے ہو۔ لہٰذا آج بھی میں سچی بات کہہ رہا ہوں تو تم نے میری بات کو جھٹلا دی، کیونکہ ہمیشہ سے قوموں کا یہی شیوا رہا، جب وہ اپنے درمیان ہی میں پلنے اور بڑے ہونے والے انبیاء یا اولیاء کو دیکھتے ہیں، ان کے مزاج کو دیکھتے ہیں، ان کی زندگی کے حالات و احوال کو دیکھتے ہیں، تو پہلے تو وہ ان کے گرویدہ ہو جاتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ لوگ حق بات بیان کرتے ہیں تو پھر یہ لوگ ان کے جو ہے تو دشمن ہو جاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم کے سامنے جو اپنی 40 سالہ زندگی رکھی، اس زندگی کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن بھی ہے، حضور کی جوانی بھی ہے، حضور کا لڑکپن بھی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مخصوص ایام بھی ہے، اس میں نکاح کے ایام بھی ہے، شادی بھی ہے، اور دیگر معاملات بھی ہے، یہاں تک کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ واقعی محمد امین و صادق ہے۔ لیکن جیسے ہی حضور علیہ السلام نے 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا اور کہا کہ لا الہ الا رسول اللہ، تو وہی لوگ جو اب تک آپ کو امین اور صادق کہتے تھے اور آپ کی ہر بات پر آنکھ بند کر کے ان کے حکموں پر عمل کر لیا کرتے تھے، اب وہی لوگ آپ کے مخالف ہو گئے، آپ کے دشمن بن گئے اور آپ کی بات کو جھٹلانے لگے۔ تو لہٰذا یہ معاملات تو ہوتے ہی رہتے، یہی معاملہ اولیاء کرام کے ساتھ بھی پیش آتا ہے، یہی معاملہ علماء کرام کے ساتھ بھی پیش آتا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی قوم کی خیر خواہی چاہتا ہے تو لوگ اس خیر خواہ کو غلط نظر سے ہی دیکھتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے عیش و آرام کو چھیننا چاہتے ہیں، یہ ہماری اچھی بری چلنے والی زندگی میں مداخلت کر رہے ہیں، اس میں خلل پیدا کر رہے ہیں۔ ایک نبی اپنی قوم کی فکر کرتا ہے کہ میری قوم غلط راہ پر نہ جائے، میری قوم بھٹک نہ جائے، میری قوم جنت میں جائے، میری قوم سیدھی راہ پر رہے، وہ نیک اعمال کرے، تو نبی اس بات کے لیے جد و جہد کرتا ہے، اپنی قوم پر بھرپور محنت کرتا ہے۔ ایک ولی کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت راہ راست پر رہے، حضور کا دین سلامت رہے، حضور کی شریعت سلامت رہے، لوگ شریعت کے پیروکار بن کر کے رہے۔ اسی لیے اولیاء کرام اپنی ایک انمول زندگی قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں، اپنی کرامات کے ذریعے لوگوں کے قلوب کو اپنی طرف مسخر کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی کرامات کو دیکھ کر ان کے قریب آئے، اور جب قریب آئے ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرے تو وہ بھی ایسی پاکیزہ زندگی گزارے۔ ایک پیر جو سچا پیر ہوتا ہے اس کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میرے مرید سیدھی راہ پر رہے، میرے مرید راہ راست پر رہے، وہ کوئی غلط کام نہ کرے، وہ کوئی گناہ کا کام نہ کرے، وہ شریعت کے خلاف کام نہ کرے۔ اس لیے پیرانے عظام بھی جو ہے تو جگہ جگہ صرف اسی مقصد کے لیے جاتے ہیں تاکہ اپنے مریدوں کے درمیان وہ واضح و نصیحت کرتے رہے، انہیں ہر بار سیدھے راستے کی ہدایت کرتے رہے، انہیں گناہوں پر ٹوکتے رہے۔ تو اسی لیے اولیاء کرام بھی جو ہے اور جو ہے تو مشائخان عظام بھی جو ہے تو اپنی قوم کے درمیان اپنے مریدوں کے درمیان سفر کرتے ہیں۔ ایک امام بھی جو ہے، ایک عالم بھی جو ہے تو اپنی یہی چاہتا ہے کہ اس کی جو قوم ہے، اس کے جو مقتدی ہے وہ سیدھی راہ پر رہے، وہ نیک لوگ بن کر کے رہے، وہ نمازی بن کر کے رہے، وہ شریعت کے پیروکار بن کر کے رہے، کیونکہ کل قیامت کے دن ہر ایک سے پوچھ ہونے والی ہے۔ انبیاء علیہ السلام سے بھی اللہ پوچھے گا کہ میں نے تمہیں نبوت و رسالت کا مرتبہ دیا تھا، کیا تم نے اس کا حق ادا کیا ہے؟ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء سے بھی پوچھے گا کہ میں نے تمہیں اپنی ولایت عطا کی تھی، بتاؤ تم نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ اسی طرح پیران عظام سے بھی پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں ایک مقام اور منصب عطا کیا تھا، کثیر مخلوق کو تمہاری طرف راغب
फारिग किया था? क्या तुमने अपने फर्ज मनसबी को अदा किया? तुमने अपनी मुरीदों को क्या दर्स दिया, क्या सबक दिया? इसी तरह उलमाए किराम से भी पूछा जाएगा, इमामों से भी पूछा जाएगा कि तुमने अपनी अपनी कौम में तबलीग की या नहीं की, उन्हें सीधी राह बताई या नहीं बताई। इसीलिए उलमा अंबिया का, औलिया का और सुलहा का, फुकहा का, उलमा का ये मनसब होता है कि वो जब भी कौम में कोई बुराई देखते हैं, कोई गलत काम देखते हैं तो फौरन उस पर टोक देते हैं, उस पर बयान करते हैं। लेकिन कौम का मिजाज यही हमेशा से रहा है। जब नबियों ने कौम को गलत बात पर टोका, उन्हें शिर्क पर टोका, उन्हें कुफ्र पर टोका, उनकी बदआमालियों पर उन्हें टोका, यही मामला औलिया किराम के साथ भी हुआ, यही मशाइखान उज़ाम के साथ भी हुआ, यही उलमा के साथ भी होता है कि बजाय इसके कि कौम अपने पेशवा और अपने रहनुमा की बात को मान ले और उसे तस्लीम करे और उस पर अमल करे, वो उसी के मुखालिफ हो जाते हैं, वो उसी के दुश्मन बन जाते हैं। अंबिया अलैहिस्सलाम को तकलीफ दी गई, हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर भी पत्थर बरसाए गए, आका करीम इस्लाम का मजाक उड़ाया गया, कभी पागल मजनून दीवाना कहा गया, औलिया किराम को कितना सताया गया। उनके वाक़ियात जरा पढ़ कर देखो। हम सिर्फ वलियों की जिंदगी का वो हिस्सा पढ़ते हैं जिसमें उनकी करामात का जिक्र होता है। हमने उनकी जिंदगी का वो हिस्सा पढ़ना हमें नागवार गुजरता है कि जिसमें उन्होंने शरीयत पर सख्ती से अमल किया और किन किन मराहिल से वो गुजरे हैं, किस तरह से कौम ने झुठलाया है। आज का दौर तो ये है कि आज मुरीद पीर को खुर्ज कर देते हैं। आज के दौर में मुरीद पीर को छोड़ देते हैं कि नहीं मुझे पीर साहब की बात नहीं माननी। पीर साहब ने जब कोई शरीयत की बात कही थी, पीर साहब ने अगर मुरीद को जरा सा डांट दिया तो मुरीद भाग जाता है कि अरे मुझको डांट दिया, अरे मुझको बोल दिया, तो उसकी इस्लाह वो गवारा नहीं करता है। अगर आज एक इमाम भी मिंबर रसूल से अगर हक बात बयान करता है, कौम में होने वाली बुराइयों को बयान करता है, तो बजाय इसके कि कौम अपनी बुराइयों को छोड़ दे, वो इमाम के पीछे पड़ जाती है कि मौलाना इसी पर क्यों बोलते हैं, मौलाना ने ये तकरीर क्यों कर दी, मौलाना ने उस पर क्यों कहा, मौलाना को ये बात नहीं बोलना चाहिए, उनको क्या जरूरत पड़ी कि इस मसले पर बोले। तो इसी तरह कौम का मिजाज होता है। लेकिन याद रखना कि जो भी अल्लाह तबारक व तआला जिसको मकाम और मनसब अता फरमाता है, चाहे वो अंबिया अलैहिस्सलाम हो, औलिया हो, सुलहा हो, फुकहा हो, उलमा हो, और चाहे वो इमाम हो, वो अपने फर्ज मनसबी को बराबर अदा करते हैं। तो बहरहाल यहाँ पर भी जो है हज़रत सैयदना हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन लोगों से जो है तो कहा कि मैं तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता हूँ, मुझे बदले में तुम लोगों से कोई माल और ज़र नहीं चाहिए। मुझे मेरे रब ने जो मनसब अता किया है, मेरे रब ने जो जिम्मेदारी मुझको अता की है कि मैं तुम तक उसके दीन को पहुँचाऊँ, तुम तक मैं उसकी शरीयत को पहुँचाऊँ, तुमको मैं एक खुदाए वहदहू ला शरीक की बारगाह में ला करके खड़ा करूँ, तुम्हारे सरों को बाबूदाने बातिल के सामने झुकने से बचाकर उन्हें रब्बे कायनात की बारगाह में झुकाऊँ। मेरा काम तो इतना है, मेरा फर्ज मनसबी तो यही है, मुझे इस पर कोई उजरत नहीं चाहिए, इस पर मुझे तुमसे कोई चीज नहीं चाहिए। लिहाजा मैंने ये काम किसी पेशे के तौर पर इख्तियार नहीं किया है, मैंने ये काम किसी उजरत के लिए इख्तियार नहीं किया है कि जिस पर मैं कोई फीस लूँ, कोई उजरत लूँ, कोई इनाम लूँ। मेरी इस सारी मेहनत का सिला तो मुझको मेरा रब अता फरमाने वाला है। मेरा रब जान रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, किस मकसद से कर रहा हूँ, किस नियत से कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ। तो मेरा रब मेरी नियतों को जानता है, मेरे आमाल को जानता है, तो मेरा अज्र भी मेरे परवरदिगार आलम की तरफ है। तो हज़रत सैयदना हूद अलैहिस्सलाम ने इस बात को बड़ी अच्छी तरीके से बयान किया। अल्लाह ताला फरमाता है अतबनूना, तो क्या तुम बनाते हो, बिकुल्ली रीह, यानी कि हर ऊंचे मकाम, बड़े बड़े मकान जो है तो मकानात और महल्लात चूँकि वो लोग बनाया करते थे, आयातुन यानी कि निशानी के तौर पर, है ना, यानी वो बड़े बड़े महल तामीर करते थे, बड़ी बड़ी इमारतें बनाते थे ताकि उनकी यादगार बाकी रहे, उनकी जो है तो निशानियाँ बाकी रहे। अल्लाह ने फरमाया तअबसून, और ये जो है तो कुछ नहीं सिवाय इसके कि ये लहव लईब की बात है, ये सिवाय इसके कि ये खेल कूद के मामलात है, इससे ज़्यादा इसकी कोई हकीकत नहीं है, ये एक आपस फेल है, इसकी कोई असल नहीं है या इसका कोई फ़ायदा हासिल नहीं है। तो चूँकि कौमे आद है ना, ये बड़े बड़े महल तामीर करते थे, ऊंची ऊंची इमारतें बना लिया करते थे। क्यों, उसका जिक्र भी मैं आगे तफसील के साथ करूँगा, जैसा कि आगे आ रहा है। यहाँ पहले एक हदीस पाक आपके सामने रखो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम एक मरतबा रास्ते से गुजर रहे हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नज़र
ایک صحابی کے مکان کے اوپر پڑی، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس مکان کو دیکھا تو وہ 2 منزلہ مکان تھا، 2 منزلہ، یعنی ایک نیچے اور ایک اوپر تھا۔ اس زمانے کے اندر یہ بہت بڑی بات تھی، اس زمانے میں یہ بہت بڑی بات تھی کہ کسی کا 2 منزلہ مکان ہوتا تھا، وہ بہت بڑا، بہت بڑی بلڈنگ شمار کی جاتی تھی۔ آقا علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا ما ھذا، یہ کیا؟ تو عرض کی گئی، صحابہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ یہ فلاں انصاری کا گھر ہے، جو فلاں صحابی ہے وہ انصاری ہے، انصاری برادری سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا مکان، ان کا گھر ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے جو ہے تو جب اس کو دیکھا اس گھر کو تو حضور علیہ السلام ناراض ہوئے اور سرکار علیہ السلام اپنے گھر واپس تشریف لے آئے۔ جب حضور گھر میں واپس آ گئے، ان صحابی رسول کو ابھی اس بات کی خبر نہیں تھی، سرکار کا دربار لگتا تھا، تو صحابہ کو پتہ تھا کہ اس وقت سرکار علیہ السلام جلوہ فرما ہوتے ہیں اور واعظ و نصیحت فرماتے ہیں، تو صحابہ اس وقت پہنچ جایا کرتے۔ یہ صحابی رسول بھی اس وقت پہنچے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیتے ہوئے اپنا رخ انور پھیر، وہ صحابی پھر اس طرف سے آئے جس طرف حضور کا رخ تھا، کہ شاید حضور نے میرا سلام نہیں سنا، شاید حضور السلام کی توجہ نہ رہی، اس لیے پھر وہ اس طرف سے آ کر کے انہوں نے سلام کیا۔ حضور السلام نے پھر اپنا رخ دوسری طرف پھیر لیا، انہوں نے خیال کیا شاید اب بھی حضور نے میری طرف توجہ نہیں فرمائی، وہ پھر اگلی طرف آئے اور پھر حضور کو سلام کیا، لیکن حضور السلام نے کوئی سلام کا جواب نہ دیا، بلکہ سرکار اپنے رخ کو پھیرتے رہے۔ اب وہ صحابی بھی سمجھ گئے کہ حضور السلام ضرور مجھ سے ناراض ہے، ضرور کوئی بات ایسی ہوئی ہے کہ سرکار مجھ سے خفا ہو گئے، لیکن میں اپنے آپ پر غور کرتا ہوں، مجھے کوئی غلطی تو نظر نہیں آتی ہے، میں نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے، میں نے تو کوئی خلاف شرع کام نہیں کیا ہے، پھر حضور مجھ سے کیوں ناراض ہے؟ وہ صحابی جب وہاں سے نکلے، بعد میں اپنے دوستوں سے ملاقات ہوئی، دیگر صحابہ سے ملاقات ہوئی، تو ان سے انہوں نے کہا کہ آج بڑا عجیب معاملہ ہوا ہے، میں سرکار کی بارگاہ میں پہنچا، میں سلام عرض کرتا رہا، مگر حضور اپنا رخ انور پھیرتے رہے، حضور نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، شاید حضور مجھ سے ناراض ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کس بات سے ناراض ہے، کس وجہ سے ناراض ہے۔ تو ان صحابہ میں سے کسی نے کہا کہ آج حضور علیہ السلام سیر کے لیے نکلے تھے، سیر و تفریح کے لیے نکلے تھے، آج سرکار علیہ السلام مدینے کی گلیوں میں نکلے تھے، تو حضور کی نظر تمہارے مکان پر پڑی، جسے دیکھ کر حضور علیہ السلام کبیدہ خاطر ہو گئے، سرکار ناراض ہوئے اور سرکار علیہ السلام جو ہے تو وہیں سے واپس اپنے گھر کو لوٹ گئے۔ جب اس صحابی نے یہ سنا تو ایک صحابی کا جذبہ عشق دیکھو، ایک صحابی کا حب رسول دیکھو، جیسے یہ بات سنی کہ حضور علیہ السلام میری 2 منزلہ عمارت کو دیکھ کر کے ناراض ہوئے ہیں، تو انہوں نے جا کر کے اپنی اوپر کی پوری منزل اسی وقت کو، انہوں نے کوئی حکم نہیں پوچھا کہ جا کر کے پہلے حضور سے پوچھ لو، نہیں، وہ سمجھ گئے کہ حضور اس وجہ سے ناراض ہے، تو فوراً انہوں نے جو ہے تو اوپر کا جو منزلہ تھا، اوپر کا جو گھر تھا، اس کو توڑ دیا، اس کو گرا دیا۔ آقا علیہ السلام جب اگلے روز وہاں سے گزرے تو حضور نے جب پھر اس مکان کو دیکھا تو کہا کہ آج یہ مکان، کل تک تو یہ 2 منزلہ تھا، آج یہ 1 منزلہ کیسے ہو گیا؟ آج یہ ایسا کیوں ہو گیا؟ یہ کیسے ٹوٹ گیا؟ تو صحابہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ، جب آپ نے اس مکان کو پہلی مرتبہ دیکھا تو آپ ناراض ہو کر کے چلے گئے تھے، جب صاحب مکان کو خبر ہوئی اور انہیں بتایا گیا کہ آپ کس وجہ سے ناراض ہیں، تو انہوں نے اس اوپر کے منزلے کو توڑ دیا ہے، اوپر کی منزل توڑ دی ہے۔ لہٰذا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک ہر وہ تعمیر جو بلا ضرورت کی جائے وہ صاحب تعمیر پر کل قیامت کے دن وبال جان۔ اللہ اکبر۔ ہر وہ مکان جو بلا ضرورت تعمیر کیا جائے، ہر وہ منزل جو بلا ضرورت کے بنائی جائے، کل قیامت کے دن بنانے والے کے لیے وبال جان، اس کے لیے کس قدر جو ہے وہ وبال بنے گی اور کس قدر اس کے لیے سخت حساب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں سے اندازہ کیجئے۔ تو بہرحال امام راغب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشف الاسرار میں فرماتے ہیں کہ جلالین میں ہے کہ آیت سے مراد، یعنی کہ وہ لوگ جو نشانی کے طور پر بڑے بڑے مکان بنایا کرتے تھے، فرمایا کہ وہ کبوتروں کے لیے عمارات اور بڑے بڑے بروج اس سے مراد ہے، لہٰذا وہ لوگ بڑے بڑے کبوتر خانے بنایا کرتے تھے۔ روایت میں کہ حود علیہ السلام نے ان کے بڑے بڑے کبوتر خانے جو فضول عمارتیں تھیں انہیں اس سے روکا اور ان سے کہا کہ یہ بچوں کی طرح کھیل کا کام ہے، بچوں کی طرح اس طرح سے نہ کھیلو، یہ بچوں کا عمل، لہٰذا
نصاب الاحتساب میں ہے کہ جس کھیل پر قیامت میں حساب ہوگا وہ لہو و لعب اور کبوتر بازی، ہر وہ فعل جس کو شریعت، ہر وہ کام، ہر وہ کھیل جس کو شریعت منع کر دے، جس کا شمار لہو و لعب میں آتا ہے، جس سے انسان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، اور کبوتر بازی، یہ دو ایسے عمل ہے کہ قیامت میں اس پر سخت عذاب ہوگا۔ لہٰذا امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ بے وقوف ہے وہ انسان جو کبوتر بازی اور کرتا ہے اور جوا کھیلتا ہے۔ آج بھی دیکھ بہت سارے لوگ جو کبوتروں کو اس لیے پالتے ہیں کہ کبوتروں کو آپس میں لڑائے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اعلیٰ سے پوچھا گیا کبوتروں کے متعلق تو فرماتے ہیں کہ کبوتر کو پالنا اس لیے کہ اسے آسمانوں میں اوپر تک اڑائے اور اسے دیر تک اڑائے اور نیچے اترنے نہ دے، یہ حرام ہے نا۔ بعض لوگ جو کھیل ہوتا ہے شرطیاں ہے نا، جس پہ شرطیں لگتی ہے کہ کس کا کبوتر کتنی دیر تک کے اڑتا ہے، کس کا کبوتر کتنی اونچائی پر اڑتا ہے، اور اس پر شرطیں لگائی جاتی ہے، انعامات رکھے جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ اس مقصد کے تحت اس جانور کو استعمال کرنا، اس کو شریعت نے بھی ہماری ناپسند کیا۔ اعلیٰ فرماتے ہیں یہ حرام ہے۔ آج بہت سارے لوگ جو شوقیہ طور پر اس کام کو کرتے ہیں، بعض لوگ مرغوں کو آپس میں لڑاتے ہیں، بعض بکروں کو آپس میں لڑاتے ہیں، بعض جانوروں کو آپس میں لڑاتے ہیں، تو یہ بالکل ناجائز کام۔ جانوروں کو آپس میں کس لیے تم لڑا رہے ہو؟ کس مقصد سے لڑا رہے ہو؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ کوئی اس کا مقصد نہیں، کل قیامت میں اس کا حساب دینا، کیونکہ یہ بے زبان جانور بھی کل قیامت کے دن اللہ ان کو قوت گویائی عطا فرمائے، یہ کہیں گے کہ مولا تیرے ان بندوں نے ہم کو لڑایا، تیرے ان بندوں نے، ان انسانوں نے ہم کو لڑایا ہے۔ یہ جانور جو کبھی آپس میں جلد لڑتے نہیں ہیں، ان کو لڑنے کا مزاج انسان نے دیا، کیونکہ یہ انسان ہے جس کے اندر شر اور فساد کا مادہ پایا جاتا ہے۔ جس وقت اللہ نے سیدنا آدم نبی علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور شیطان جب آپ میں گھوم کر کے واپس آیا تو اس نے کہا تھا کہ انسان کے بارے میں کہا تھا، یہ سمجھ لیں عقیدے کی بات، یہ آدم علیہ السلام کے لیے نہیں ہے بلکہ عام انسانوں کے لیے ہے، کہ عام انسان جو ہوں گے تو ان کے اندر شر اور فساد کا مادہ ہوگا، ان کے اندر خون، اور جب جوش مارے گا، جب ان کا سفرہ جو ہے تو ان کے خون پر غالب آئے گا تو ان کے اندر شر اور فساد پیدا ہوگا۔ یہ آپس میں لڑیں گے، آپس میں ایک دوسرے کو کاٹیں گے، ماریں گے، ایک دوسرے سے بغض حسد رکھیں گے، ایک دوسرے کو قتل کرنے کے در پہ ہوں گے، اور قتل کرنے والے بھی سب سے پہلے یہی ہوگا۔ اب دیکھ لیجیے حابیل و قابیل کا جو واقعہ ہوا، یہ انسان ہی ہے جو سب سے زیادہ شر پیدا کرتا ہے، یہ انسان ہی ہے جو لڑنے کی فطرت اس کے اندر پائی جاتی ہے، تو یہ جانوروں کو بھی لڑنا سکھاتا ہے، جانوروں کو بھی لڑاتا ہے۔ تو غرض کہ یہ ایک حرام کام ہے کہ جانوروں کو بھی آپس میں لڑایا جائے۔ بہت سارے جانور ایسے دیکھیے جب وہ بیچارے لڑتے ہیں تو وہ زخمی ہو جاتے ہیں، بعض جانور تو مر بھی جاتے ہیں، اور یہ انسان فخر سے اپنے کہتا ہے کہ ہاں میرا جانور پہ جیت گیا، یہ ہو گیا، وہ بیچارہ زخمی ہوتا ہے، اس کے جسم سے خون بہ رہا ہوتا ہے، اور یہ اتنے انعام کو لے کر کے خوشیاں منا رہا ہوں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کل اگر تمہاری اولاد زخمی پڑی ہو تو کیا تم خوشیاں مناؤ گے، یا اسے لے کر کے ہاسپٹل جاؤ گے تم غمگین ہو گے؟ ذرا سوچو، وہ بھی تو ایک جان ہے، اللہ نے اس میں بھی تو جان رکھی ہے۔ کل کو تم تکلیف سے تڑپ رہے ہو، تمہارا ایکسیڈنٹ ہو جائے، تم کہیں پر تڑپ رہے ہو اور کوئی تمہیں اٹھانے کو نہ آئے، بلکہ لوگ کھڑے ہو کر تمہارا تماشا دیکھے، لوگ خوشیاں منائے، لوگ وہاں باجے بجائے، تو کیا تمہیں اچھا محسوس ہو؟ تو وہ بھی تو ایک جان ہے، اسی لیے تو وہ جانور کہلاتا ہے، جاندار کہلاتا ہے، اس میں بھی اللہ نے جان رکھی ہے۔ تو پھر ان جانوروں کو لڑاتے ہو کہ انہیں تکلیف نہیں ہوتی ہے؟ کیا انہیں اس کا احساس نہیں ہے؟ کل قیامت میں دیکھنا اللہ کیسا عذاب عطا فرمائے۔ تو غرض کہ کسی بھی جانور کو جو ہے تو فرمایا گیا کہ کبوتروں کو مکانات میں بند رکھنا جب ہے نا، یا کسی غرض سے بند رکھنا جائز ہے نا، مثلا بطخ اور مرغابی وغیرہ کو اس لیے قید رکھا جائے کہ انہیں کھلا پلا کر موٹا بنایا جائے اور ہمسائیگان کو وہ ضر نہ پہنچا سکے، ہے نا۔ یا پھر یہ کہ فتاوی اس میں ہے کہ بعض درندے جو ہے اور پرندے کا شکار کے لیے کیسے، تو بعض درندوں کو قید کر کے رکھنا بھی جائز شکار کے لیے، ہے نا۔ اسی طرح سے جو ہے تو خوشگوار پرندوں کو ان کی خوش نوائی سے انس پانے کی نیت سے قید رکھنا جائز ہے، جبکہ ان کے کھانے پینے کا بھرپور اہتمام کیا جائے، ہے نا۔ تو کوئی مقصد اگر ہو، مقصد نیک ہو، اچھا ہو، تو پھر کسی جانور کو اگر آپ نے قید بھی کر کے رکھا ہے تو پھر جائز۔ کوئی ایسا جانور کہ جو شکار درندہ ہے
ہے نا، وہ لوگوں کو نقصان سے پہنچنے کا خدشہ ہے تو اگر اس کو قید کر کے رکھ دیا تو کوئی حرج نہیں۔ اگر کسی طوطی وغیرہ کو، کسی بلبل وغیرہ کو اس لیے قید کیا تاکہ اس کی آواز سے انس حاصل کر سکے، لیکن اس کے کھانے پینے کا بھرپور خیال رکھا جائے تب یہ جائز، ورنہ بلا ضرورت نہ کسی جانور کو نہ کسی پرندے کو قید کرنا چاہیے اور نہ ہی اس کا شکار کرنا چاہیے۔ شکار اسی غرض سے اس حلال جانور کا کرے اگر آپ اس کو کھانا چاہیں، بلا ضرورت کسی جانور کا شکار کرنا یا اس کو قید کر کے رکھنا یہ بھی منع ہے، صحیح ہے، وہ بھی جانور ہے، اسے بھی آزادی ہے، اللہ نے اسے بھی آزاد پیدا کیا، جس طرح ہم آزاد پیدا کیے گئے، جس طرح انسان آزاد پیدا کیے گئے، اللہ نے ہر مخلوق کو آزاد پیدا کیا گئے اور اپنی آزادی کو منانے کا اسے پورا پورا حق ہے۔ ذرا سوچے تو صحیح، اگر کوئی ہمیں پکڑ کر قید خانے میں ڈال دے، ہمیں کسی گھر میں بند کر دیا جائے، ہمیں جیل میں بند کر دیا جائے تو ہمیں کیسا محسوس ہوتا ہے؟ ہم کیا خیال کرتے ہیں؟ جب ہم اپنوں سے دور ہو جاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے دور ہوتے ہیں تو ہم پر کیا گزرتی ہے؟ تو ذرا سوچے، وہ جانور ان کے اندر بھی تولد و تناسل کا معاملہ ہوتا ہے، ان کے سینوں میں بھی دل ہوتے ہیں، ان کی بھی اولادیں ہوتی ہیں، ان کے بھی خاندان ہوتے ہیں، ان کی اپنی بھی خواہشات ہوتی ہے، وہ جہاں چاہتے ہیں اڑتے ہیں پھرتے ہیں، لیکن ہم انسانوں نے ان کو بھی قید کر کے رکھا، تو یہ بڑے افسوس کا مقام ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ملائکہ اکرام کسی ایسی جگہ پر نہیں آتے جہاں پر لغو و لعب ہوتا ہو، کسی بےہودہ کام کی جگہ پر، کسی کھیل کود اور تماشے کے مقام پر فرشتے نہیں آتے ہیں سوائے دو کے، ایک تیر اندازی اور گھوڑا دوڑانے کے، گھوڑا سوار کے، اور وہ بھی اس لیے کہ اس کو جہاد کے مقصد سے کیا جائے۔ اگر کوئی جہاد کی تیاری میں مصروف ہو، اس کے لیے اگر تیر اندازی سیکھتا ہے، اس کے لیے وہ گھوڑا سواری سیکھتا ہے اور گھوڑا دوڑاتا ہے تو صرف اس مقام پر فرشتے اترتے ہیں، باقی کسی اور کھیل کود کے مقام پر جو ہے تو فرشتے نہیں آتے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ تعابثون کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں سے ٹھٹا کرتے تھے، مذاق کرتے تھے، راستے سے گزرنے والے لوگوں کی ہنسی اڑایا کرتے تھے۔ قوم عاد کے اندر ایک برائی یہ تھی کہ وہ اونچے ٹیلوں کے اوپر بڑے اونچے مکان بناتے تھے اور پھر ان مکان کی اوپری منزل میں جا کر بیٹھ جاتے، اور جب نیچے سے کوئی شخص گزرتا تو اس کے ساتھ مذاق کیا کرتے، اس کی ہنسی اڑایا کرتے تھے، اس کا تمسخر اڑاتے تھے، اسے جو تو بلا وجہ پریشان کرتے، اسے ذلیل و رسوا کیا کرتے تھے، تو ان کے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپسند قرار دیا۔ آج بھی دیکھ، آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اپنے اونچے اونچے مکانات اور بلڈنگوں پر بڑا فخر ہوتا ہے، ارے ہمارا مکان تو اتنے منزلہ ہے، اتنی بڑی میری بلڈنگ ہے، اتنا عالیشان میرا محل ہے، جہاں بیٹھ کر وہ دوسرے غریب لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ارے تم نے کیا دیکھا ہوگا، دیکھ میرے گھر کو آ کر دیکھ میرا گھر کتنا اچھا ہے، کبھی میرے آ کر دیکھ میرا اے سی لگا ہوا ہے، ارے یہ کیا تو کھٹارا گھر میں رہتا ہے، یہ کیا تو ٹوٹے پھوٹے مکان میں رہتا ہے۔ تو لوگ آج بھی اس مزاج اور اس قسم کے لوگ آج بھی پائے جاتے ہیں کہ جو لوگوں کا تمسخر اڑاتے ہیں، کسی کی غریبی کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کی جھوپڑی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ارے یہاں تک کہ ہماری شریعت نے کہا کہ اپنے محل کی چھت کو، اپنے محل کی، اپنے گھر کی دیوار کو اتنا اونچا بھی مت کرو کہ غریب ہمسائے کے گھر میں ہوا آنے سے رک جائے۔ یہاں تک کہ ہمیں شریعت نے اپنے پڑوسی کے حقوق سکھائے ہیں، لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمیں تو صرف اپنی فکر، میرا محل عالیشان ہو، میرا گھر عالیشان ہو، میرے گھر کی وجہ سے اگلے کو کتنی ہی تکلیف ہو، پڑوسی کو کتنی ہی پریشانی ہو، ہم اس کی کوئی فکر نہیں کرتے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں پر آیت سے مراد وہ علامتی اور اونچے مکانات مراد ہے جو دور سے دکھائی دے اور جنہیں دیکھ کر منزل مقصود تک پہنچا جائے۔ تو بعض نے کہا کہ وہ لوگ اس لیے اونچی اونچی بلڈنگیں اور مینار وغیرہ بناتے تھے تاکہ لوگ ان کو دیکھ کر راستہ طے کر سکیں۔ تو اگرچہ وہاں کی نیت ٹھیک بھی تھی، لیکن پھر بھی جو ہے تو اسے فعل عبث کہا گیا کہ ایسے اونچے اونچے مکانات بنانا، تعمیریں بنانا نشانی کے طور پر یا اس لیے بنانا تاکہ جو ہے تو لوگوں کا تمسخر کر سکے، تو اس کو جو ہے تو قرآن نے اس کی مذمت کی، اسے ناپسند کیا۔ آج آپ دیکھیں، آج برج خلیفہ بنانے والے وہ سعودی جہاں سے اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہے،
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جائے مسکن ہے. میرے آقا علیہ السلام نے خود اپنی زندگی کیسے گزاری. آج لوگ کہتے ہیں کہ سعودی میں جو ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے نا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں وہاں یہ وہاں وہ ہے, وہاں کچھ غلط نہیں ہوتا. آج آپ دیکھ لیں سعودی کا حال کیا ہے. وہاں لوگوں کے گھر اور مکانات اور بلڈنگیں دیکھیں, ان کا رہن سہن دیکھیں. اب سب کچھ خلاف شرع ہوتا جا رہا ہے. اب وہاں پر بھی شراب خانے, جوئے خانے اور سنیما ہال بن چکے ہیں. وہاں پر بت خانے تک بن چکے ہیں. اور یہ سب قیامت کی نشانیوں میں سے. کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرب قیامت سے پہلے پہلے یہ سب بھی ہونا. وہی آج آپ دیکھ برج خلیفہ بنانے والا اپنی اس برج کے اوپر کس قدر نازا ہے کہ میں نے دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ بنائی, میں نے سب سے بڑا جو تو مکان, سب سے اونچی عمارت, سب سے اونچا ٹاور میں نے بنا لیا. آج لوگ بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے پر فخر کر رہے ہیں, میرا اتنا بڑا گھر ہے, میرا اتنا اونچا مکان. لیکن افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ لوگ بھول بیٹھے کہ انہیں ایک دن مرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ, اور بہترین جگہ بناتے ہو. لہٰذا کس لیے؟ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ, اس امید پر کہ تم یہاں ہمیشہ رہو. تم یہ اونچے اونچے مکانات بناتے ہو, یہ بڑی بڑی عمارتیں تم بناتے ہو اس لیے کہ تمہیں لگتا ہے کہ تم یہاں ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہو. اس زندگی کو تم نے ہمیشگی کی زندگی سمجھ رکھا ہے. چونکہ ان لوگوں کا یہ دستور تھا کہ جہاں کہیں بھی وہ اونچا ٹیلہ دیکھتے تھے اور وہاں پر یادگار کے طور پر کوئی عمارت بنا دیتے, جو کوئی اچھا جگہ دیکھی وہاں پہ اپنے نام سے کوئی عمارت بنا دی. اب آج کل جو ہے تو آج کل بھی یہ فیشن چلا, لوگ اپنے نام کی تختیاں لگوانا چاہتے ہیں, اپنے نام کے بینر لگوانا چاہتے ہیں. ذرا دیکھیں تھوڑا سا فرق ہے. وہ لوگ عمارت بنا دیا کرتے تھے, کوئی گھر, کوئی اونچی منزل, کوئی ٹاور بنا دیا کرتے تھے تاکہ ان کی یادگار رہے, ان کے مرنے کے بعد بھی کہے کہ ہاں یہ فلاں نے بنایا ہے, یہ فلاں نے بنایا ہے. آج ہمارے یہاں دیکھ لیجیے, چاہے پھر وہ تاج محل ہو, چاہے پھر وہ جو ہے قطب مینار ہو وغیرہ ہو, یہ چیزیں بنا دی گئی. کیوں؟ تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ ہاں بھی فلاں نے ایک یادگار بنائی, ان کا نام باقی رہے. تو نام کے لیے تم یادگاریں بناتے ہو. کاش تم کوئی ایسا کام کر جاؤ کہ جس سے قیامت تک تمہارا نام چلتا ہے. لیکن تم نے ایک ابس کام کیا ہے, ایک ایسا فعل کیا ہے جس کی کوئی اصل نہیں ہے, جس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہے. مجھے بتائیے آج تاج محل سے مسلمانوں کو کیا فائدہ حاصل ہے؟ آج قطب مینار سے مسلمانوں کو کیا فائدہ حاصل ہے؟ آج برج خلیفہ سے مسلمانوں کو کیا فائدہ حاصل ہے؟ یہ جو تعمیرات کروائی گئی ہے, یہ جو بنائے گئے ہیں, اس کا مقصد کیا ہے؟ اس لیے بنایا گیا, کوئی اس کا مقصد نہیں. تو یہ ابس ہے, بیکار ہے بنائی یہ چیزیں. لیکن اب آج کل آپ دیکھیں ٹرینڈ بدل چکا ہے. اب آج لوگ کیا کرتے ہیں, میرا نام ہونا چاہیے. اب اپنا نام باقی رہنے کے لیے, باقی رکھنے کے لیے پوسٹر میں میرا نام آنا چاہیے, بینر پر میرا فوٹو اور میرا نام آنا چاہیے. تو جہاں نام ہوتا ہے وہاں پیسہ دیا جاتا ہے. پہلے لوگ اونچی جگہ دیکھ کر اس لیے تعمیر کر دیتے تھے تاکہ آنے والے یہ کہے کہ فلاں نے بنایا ہے. اور اب آج کل ٹرینڈ یہ چلا ہے کہ لوگ پیسہ دیتے کہ میرا نام اوپر ہونا چاہیے, بینر میں میرا فوٹو اوپر ہونا چاہیے, تو مجھ سے اتنا پیسہ لے لو. لیکن جب مسجد مدرسوں کے لیے پیسہ مانگا جاتا ہے, جب دینی کاموں کے لیے پیسہ مانگا جاتا ہے, تو ان کی جیب سے ایک پیسہ نہیں نکلتا. لیکن جہاں پر ان کے فوٹو لگنے کی بات آ جاتی ہے, جہاں ان کے نام کی بات آ جاتی ہے, جہاں ان کے نمود اور شہرت کی بات آتی ہے, تو جیب سے پیسہ پانی کی طرح یہ لوگ بہانا شروع کر دیتے ہیں. تو لہٰذا وہی کام جو اس طریقے سے وہ قوم عاد کیا کرتی تھی کہ بڑی بڑی کشادہ حویلیاں اور محلات وہ لوگ تعمیر کرتے تھے, اور اس کی مضبوطی اور اس کے زیب و زینت پر پانی کی طرح پیسہ بہایا کرتے تھے, پانی کی طرح پیسہ بہاتے تھے. تو لہٰذا حود علیہ السلام نے ان کے اس کام پر ان کی سرزش, انہیں ٹوکا اور انہیں روکا کہ یہ جو تم پانی کی طرح پیسہ بہا رہے ہو اور یہ جو بیجا اور ابس محل تم تعمیر کر رہے ہو, اس سے کچھ حاصل نہیں ہے, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. بلکہ اگر تمہیں کرنا ہی ہے, یہ کوئی دانش مندی کا کام تو نہیں, عقل مندی تو یہ ہے کہ اس پیسے کو کسی ایسے کام میں صرف کیا جائے جس سے تمہیں بھی فائدہ ہو, جس سے قوم کا بھی فائدہ ہو, جس سے تمہارے لیے آخرت میں بھی فائدہ ہو, تمہیں قبر میں بھی نفع پہنچے.
تمہیں حشر میں بھی نفع پہنچے. لہٰذا یہ اونچے اونچے محلات بنانا، یہ اونچے اونچے ناموں کی تختیاں بنانا، اس سے کوئی حاصل نہیں ہے، بلکہ اس روپیے کو اور اس پیسے کو کسی غریب کے لیے جو ہے تو آپ وقف کرو، کسی غریب ہمسائے کو دے دو، کسی غریب پڑوسی کی مدد کرو، اپنے کسی غریب رشتہ دار کی مدد کرو، کسی بے سہارا کی مدد کرو، کسی یتیم کی مدد کرو. اس پیسے کو وہاں دو تاکہ اس انسان کا فائدہ ہو اور اس کا ثواب تمہیں قیامت تک کے ملتا ہے. آج آپ دیکھیں جب بات آتی ہے کسی غریب کے لیے پیسے جمع کرنے کی تو وہاں پر بھی لوگ باتیں کرنا شروع کر دیتے، چیم گویا کرنا شروع کر دیتے. لیکن وہی بات کہ جہاں پر ان کے نام کی بات آتی ہے، ابو بھی ٹرینڈ چل چکا ہے. ہاں بولے غریب کی شادی ہے تو چندہ کرنا ہے تو بولے میرا نام اوپر ہونا چاہیے، میں اتنا دوں گا لیکن میرا بھی نام ہونا چاہیے، میرا بھی ایک وہاں پہ پوسٹر میں اور جو ہے تو فوٹو بھی ہونا چاہیے کہ آپ فلاں نے بھی دیا. آج لوگ دکھا کر کے دیتے ہیں، جبکہ اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہونے دو. کسی غریب کی اور کسی یتیم کی دل جوئی کا شریعت نے کتنا خیال رکھا ہے کہ ہماری شریعت ہم کو یہ تعلیم دیتی ہے کہ کسی مسلمان کی عزت سے نہ کھیلو، کسی مسلمان کی اگر مدد بھی کرنا چاہتے ہو تو اس طرح سے اس کی مدد کرو کہ اگلے کو خبر نہ ہو، بلکہ تمہارے اس ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو. لیکن آج واہوائی کا عالم یہ ہے، آج نمود اور شہرت کا عالم یہ ہے کہ لوگ اگر کسی غریب کی مدد بھی کرنا چاہتے ہیں تو غریب کی مدد کرنے کا جذبہ اس میں نہیں ہوتا بلکہ اپنی نام اور نمود کا جذبہ ہوتا ہے. ایک زمانہ تھا کہ جب لوگ دیتے تھے تو خبر نہیں ہوتی تھی، اب آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آج تو بولے کیمرے کے سامنے ہونا چاہیے، سیلفی لی جانا چاہیے، دیتے وقت سیلفی لی جاتی ہے، اخباروں میں اشتہارات چھپائے جاتے ہیں، اخباروں میں فوٹو چھپائے جاتے ہیں، سوشل میڈیا پر وائرل کیا جاتا ہے ہم نے فلاں جگہ اتنی مدد پہنچائی، ہم نے فلاں اتنی غریبوں کی شادیاں کروائی، ہم نے اتنے یتیموں کو کھانا کھلایا، ہم نے یہ کیا. ارے کسی یتیم کو رسوا کرنے کا اس سے اچھا طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ آج کے اس ماڈرن زمانے میں کسی غریب کو ذلیل کرنے کا اس سے بہترین ذریعہ ان لوگوں کے پاس کیا ہو سکتا ہے؟ آج کسی غریب کی بیٹی کی شادی کرنے کا اور اسے ذلیل کرنے کا یہ بہت اچھا طریقہ لوگوں نے نکال دیا کہ سوشل میڈیا کے اوپر اس غریب کی عزت کو اچھالا جا رہا ہے. ارے اگر تمہاری اپنی بیٹی ہوتی، اگر تمہارا اپنا بیٹا ہوتا، تمہارا کوئی اپنا ہوتا، یا خود تم اس مقام پر ہوتے اور کوئی تمہیں دیتے وقت جو ہے تو فوٹو کھینچ رہا ہوتا، سیلفی کھینچ رہا ہوتا اور لوگوں میں اس کی تشہیر کر رہا ہوتا، تمہارے زمین پر کیا گزرتا؟ جو لوگ باغیرت ہوتے ہیں، جو باضمیر لوگ ہوتے ہیں، جو یہ گوارا تک نہیں کرتے کہ ہم لے لیں. ذرا اسلاف کی تاریخ پڑھ کر دیکھو، ہمارے صحابہ کرام لوگوں کے گھروں میں پیسہ پھینک کر نکل جاتے تھے کہ خبر بھی نہیں ہوتی کس نے دی اور کس کو دیا، کیا دیا، یہ خبر نہیں ہوتی. لیکن آج تو جب تک واٹس ایپ پر نہیں آ جائے، جب تک اخبار میں نہیں آ جائے، جب تک فیس بک پر نہیں آ جائے، انسٹاگرام پر نہیں آ جائے، تب تک ہمیں تسلی نہیں ہوتی. ارے ابھی تک کہ چھاپا نہیں، ابھی تک کہ اسے اپلوڈ نہیں کیا. آج ہم خود کال کر کے پوچھتے کتنی جو ہے تو کس قدر یہ لہو و لعب کا کام اور بے حیائی کی باتیں ہیں. تو غرض کہ حود علیہ السلام نے ان لوگوں کو یہی بات سمجھائی کہ تم یہ جو روپیہ پیسہ جو ہے تو اس طرح سے فضول خرچی کر رہے ہو، اس کا کچھ حاصل نہیں، اور تم یہ جو بڑے بڑے مکانات بنا رہے ہو اور تم یہ سمجھ بیٹھے کہ تمہیں یہاں ہمیشہ رہنا، کہ ان مکانات میں تم ہمیشہ رہو گے، اس کی زیب و آرائش پر یہ جو تم روپیہ پیسہ پانی کی طرح بہا رہے ہو تو کیا تم یہ غبار کرتے ہو؟ تم یہ امید رکھتے ہو کہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں رہنے والے؟ میں نے اس سے قبل بھی کہا تھا حضرت ابراہیم ادہم کہ ابراہیم ادہم ولایت ملنے سے پہلے بہت بڑے بادشاہ اپنے مکان میں بیٹھے ہوئے تھے. لہٰذا ایک فقیر آیا اور اس نے آواز لگائی. ابراہیم ادہم وہیں سے بیٹھے دیکھ رہے تھے. لہٰذا دربار نے کہا کہ تمہیں خبر نہیں کہ یہ کس کا مکان ہے؟ کہا کہ میں نہیں جانتا، میں تو صرف بھیک لینے آیا ہوں. کہا کہ ابراہیم ادہم کا مکان ہے، ذرا ادب کے ساتھ رہو. کہا ابراہیم کو یہ مکان کس سے ملا؟ یہ حویلی، یہ محل ابراہیم کو کس سے ملا؟ کہا کہ ان کے باپ سے ملا. کہا ان کو کس سے ملا؟ ان کے باپ سے ملا. ان کو کس سے ملا؟ ان کے باپ سے وراثت میں ملا. کہا جب یہ چیز وراثت میں چلی آ رہی ہے، یہ مکان کب ہوا؟ یہ تو سرایا ہوا.
یہ تو ایک کرائے کا گھر ہو گیا، ایک کے بعد ایک اس کو بدلتے جا رہا ہے، ایک آیا وہ رہا وہ مر گیا، اگلا آیا وہ رہا وہ مر گیا، اس کے بعد اس کا بیٹا آیا وہ رہا وہ بھی مر گیا۔ تو ابراہیم نے بھی کب رہنا ہے؟ جب ابراہیم کے باپ دادا نہ رہ سکے تو ابراہیم بھی نہ رہے گا، اور جب ابراہیم بھی نہ رہے گا تو ابراہیم کے بعد یہ مکان ابراہیم کا بھی نہ رہے گا، کسی اور کا ہو جائے گا۔ تو گویا یہ تو ایک کرائے کا گھر ہے، ایک آتا ہے ایک جاتا ہے۔ اتنا سننا تھا کہا اور وہ فقیر چل دیا۔ ابراہیم ادم نے یہ بات سن لی، بات دل پر لگی، فوراً ان کے پیچھے دوڑے اور جا کر کے اس فقیر کا دامن پکڑا اور کہا کون ہو؟ کہا خضر علیہ السلام۔ اتنا کہا اور غائب ہو۔ اسی دن سے ابراہیم ادھم کی زندگی بدل گئی، دل کی دنیا بدل گئی۔ واقعی میں یہ فنا ہونے والی چیز ہے، یہ مکان ختم ہونے والی چیز ہے۔ میں جس کے پر نازا تھا، جس مکان میں بیٹھ کر کے میں عیش کی زندگی گزار رہا تھا، اس مکان نے ختم ہونا ہے، اس مکان نے فنا ہونا ہے، میں نے بھی مر جانا ہے، میرے بعد یہ مکان کسی اور کا ہو جانا ہے۔ جو دولت میں نے کمائی ہے یہ دولت میرے مرنے کے بعد کسی اور کی ہو جانی ہے۔ بس یہ بات دل میں آئی اور اسی وقت سب چھوڑ کر جنگلوں کی طرف نکل، سب کچھ چھوڑ دیا۔ تو انسان کیا خیال کرتا ہے؟ آج انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اس مکان میں ہمیشہ رہوں، میرے گھر میں اے سی بھی ہو، میرے گھر میں پی او پی بھی ہو، میرے گھر میں یہ بھی ہو، ہر ضرورت کا سامان میرے گھر میں موجود ہے۔ آج ہر ضرورت کا سامان انسان اپنے گھر میں دیکھنا چاہتا ہے، لیکن وہ یہ بھول گیا ہے کہ اسے مر کر قبر میں بھی جانا ہے۔ وہ قبر کے مکان کی تیاری کیوں نہیں کرتا؟ یہ دنیا جہاں پر اسے چند دنوں کے لیے ٹھہرنا ہے، یہ کوئی ہمیشہ کا مقام نہیں ہے۔ دنیا کیا ہے؟ متاع دنیا قلیل، دنیا کا ساز و سامان بہت تھوڑا ہے، اس دنیا کی عمر بہت تھوڑی سی ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا کیا ہے؟ دنیا صرف ایک دن یا 1.5 دن کی تھی، جس میں سے اگر 1 دن کی ہے تو آدھا دن گزر گیا، اگر یہ 2 دن کی بھی ہے تو 1.5 دن تو گزر چکا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں میں اور قیامت ایسے بھیجے گئے، میرے بعد قیامت ہے۔ اب دنیا بچی ہی کتنی ہے اور انسان کی عمریں بھی کتنی ہیں۔ آپ سوچیں کہ جن کی عمریں ہزار سال ہوتی تھی وہ بھی نہ رہ سکے، تو ہماری عمریں تو اب بڑی مشکل سے 60 70 80 سال ہوتی۔ اب تو 100 سال کا بھی انسان دیکھنے کو لوگ ترس جاتے ہیں کہ کسی کی عمر بڑی مشکل سے 100 سال تک پہنچتی ہے تو لوگ کہتے ہیں فلاں جو ہے تو 100 سال کا ہو۔ اب تو 60 70 80 کے اندر ہی انسان لڑک رہا۔ تو جب مرنا یقینی ہے، جانا یقینی ہے اس دنیا سے، تو اس فانی دنیا سے دل لگانا کیسے؟ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں، بلکہ حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روایت میں ہے، حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول السلام نے مجھے پکڑا اور مجھے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ دنیا میں زندگی اس طرح سے بسر کرو گویا تو غریب الوطن ہے اور تو جو ہے تو راہ رو مسافر ہے اور اپنے آپ کو اصحاب قبور میں سے شمار۔ 3 باتیں حضور اسلام نے بیان فرمائی کہ زندگی اس طرح سے بسر کرو کہ گویا تم غریب الوطن ہو۔ غریب الوطن یعنی جو انسان اپنے وطن سے باہر ہو وہ کیسے رہتا ہے؟ اگر ہم کسی کام کے لیے اپنے وطن سے باہر چلے جائیں، اپنے گاؤں سے اپنے شہر سے ہم باہر چلے جائیں تو ہم وہاں کتنا سامان لے کر کے جاتے ہیں ساتھ میں؟ ہمیں پتہ ہے کہ میں لوٹ کر کے یہیں آنا ہے، ہمیں واپس پلٹ کر اپنے گھر میں ہی آنا ہے، تو ہم ساتھ میں سامان کتنا لے کر کے جاتے ہیں؟ 1 بیگ 2 بیگ بہت ہو گیا۔ سارا گھر اٹھا کر تو کوئی نہیں لے جاتا، کیونکہ گھر میں تو یہی رہنا ہے، گھر کا سارا ساز و سامان بھی رہنا اور ہمیں بھی لوٹ کر کے آنا۔ اگر ہم باہر جاتے بھی ہیں سفر پر تو سفر میں ہم کتنے جوڑی کپڑے ساتھ میں رکھتے ہیں، کتنا توشہ دان ہم ساتھ میں رکھ کر کے نکلتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہمیں لوٹ کر کے یہیں آنا، پلٹ کر کے اسی گھر میں ہمیں واپس آنا ہے۔ اس لیے سفر کے دوران انسان بہت تھوڑا ساز و سامان لے کر جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا، منہا خلقنا، تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا گیا اور پھر تمہیں اسی مٹی میں دوبارہ لوٹایا جائے گا اور پھر اسی سے تمہیں اللہ پھر دوبارہ زندہ فرمائے۔ تو انسان تیری منزل قبر ہے، تو پیدا یہاں سے ہوا ہے اور اس دنیا میں تو آیا ہے۔ یہ دنیا صرف ایک دوسرا وطن ہے، وہ عالم برزخ ایک الگ وطن ہے۔ تجھے اس مکان میں پہنچنا ہے، تجھے واپس اپنی مٹی میں مل جانا ہے، تجھے اپنی قبر میں جانا ہے۔ یہ دنیا چند دنوں کی ہے، یہاں تو کچھ دنوں کے لیے آیا ہے، تو اسے اسی طریقے سے بسر کر۔ لیکن اگر یہاں تو دنیا کے عیش و آرام میں مست ہوگا، دنیا کے لہو و لعب میں مشغول ہوگا، دنیا کی شہوتوں میں مشغول ہوگا اور اپنی قبر کے گڑھے کو بھول جائے گا
اپنی آخرت کے گھر کو بھول جائے گا تو پھر یاد رکھ تیرے پیچھے تیرا گھر برباد ہوگا۔ جس طرح اگر کوئی انسان اپنے ہنستے کھیلتے گھر کو چھوڑ کر نکل جائے اور اس کی طرف پلٹ کر نہ دیکھے تو اس کے جانے کے بعد اس کے گھر کا حال کیا ہوگا، کیونکہ کوئی اس گھر کا دیکھنے والا نہ ہوگا، اس کے بعد اس کی اولاد کا کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا، وہ بیچارے ایسے ہی بھوکے پیاسے تڑپ کے رہ جائیں گے، اس کا گھر ایسے ہی برباد ہو کر کے رہ جائے گا۔ تو اگر انسان اپنے گھر کی طرف پلٹ کر نہ آئے یا جہاں رہے اپنے گھر کی فکر نہ کرے تو اس کے پیچھے وہ لوگ اس کے گھر پہ قبضہ کر لے یا اس کا گھر ٹوٹ جائے یا اس کا گھر برباد ہو جائے یا اس کا گھر جو ہے تو فنا ہو جائے، جو چاہے ہو جائے، لیکن انسان اگر اسے پتہ ہی مجھے لوٹ کر کے آنا ہے، وہ لوٹ کر اپنے گھر کو آئے اور اپنے گھر کی حفاظت کرے یا جہاں بھی رہے وہیں سے اپنے گھر کی خیر خبر لیتا رہے تو اس کا گھر سلامت رہتا ہے۔ انسان تو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، تو اسی مٹی میں لوٹایا جائے گا۔ قبر تیرا مسکن ہے، تجھے قبر میں لوٹ کر کے جانا ہے۔ تو اس گھر کو کیوں بھول گیا ہے؟ تو اس گھر کو بھول گیا ہے، اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ قبر اندھیرے کا گھر ہے، قبر سانپ بچھو کا گھر ہے۔ ارے تو اس گھر کو بھول گیا، اس لیے جیسا مثال کے طور پر جب ہم کسی گھر کو بند کر دے اور کئی دنوں کے لیے باہر چلے جائے تو اس گھر میں جالے پڑ جاتے ہیں، اس گھر میں کیڑے مکوڑے اپنا رین بسیرا بنا لیتے ہیں، اس گھر کے اندر پرندے اپنے گھونسلے بنا لیتے ہیں، وہاں جانور آ کر کے بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم اپنی قبر کو بھول گئے ہیں، یہی سبب ہے کہ پھر قبر میں اندھیرا ہو جاتا ہے، قبر کے اندر سانپ بچھو آتے ہیں، پھر قبر انسان کو دباتی ہے، پھر قبر کے اندر انسان کی آگ بھر دی جاتی ہے۔ اب وہ کہتا ہے افسوس، ہائے افسوس یہ کیا ہو گیا، کاش میں دنیا میں رہتے ہوئے اپنی اس گھر کی فکر کیا ہوتا، میں نے اس گھر کو بھی یاد رکھا ہوتا تو آج میرا یہ گھر برباد نہ ہوتا، آج میرا اس گھر میں جب میں لوٹ کر کے آیا ہوں تو آج میرا یہ دردناک انجام نہ ہوتا۔ لیکن آج انسان اپنی قبر کو بھول بیٹھا ہے، تو پھر یاد رکھے قبر بھی انسان جب قبر میں پہنچے گا تب قبر اسے یاد دلائے گی کہ میں تو تجھے چیخ چیخ کر کہتی تھی کہ میں تیرا گھر ہوں، میں اندھیرے کا گھر ہوں، چراغ لے کر کے آنا، میں سانپ بچھو کا گھر ہوں، نیک اعمال لے کر کے آنا، لیکن تو تو خالی ہاتھ چلا آیا ہے، تو تو اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لایا ہے، بلکہ تو دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کر کے آیا ہے۔ آج میں تجھے بتاؤں گی کہ اب یہ مکان کیا ہے۔ تو انسان اپنی موت کو بھول بیٹھا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ اسی مکان میں اسی دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے۔ تو یاد رکھے قبر کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ جس انسان نے اپنی زندگی کو دنیا میں سنوار لیا، شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاری اور اس دنیا کو ایک سرایہ سمجھا، ایک اپنے آپ کو مسافر خیال کیا، یہ سمجھا کہ میں تو ایک مسافر ہوں، ایک دن لوٹ کر کے جانا ہے، اس نے مختصر زندگی گزاری، کم کھانا پینا اوڑھنا بچھونا اس نے اختیار کیا، تو پھر قبر میں جیسے ہی پہنچے گا تو فرشتے فرمائیں گے نم کلومت العروس، سو جا جیسے دلہن سوتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جائے گا، جنت کا بستر بچھا دیا جائے گا، جنت کا اوڑھنا بچھونا اس کو دے دیا جائے گا، جنت کے دستانے اس کو پہنائے جائیں گے، جنتی لباس اس کو پہنایا جائے گا، اس کے سر پر جنتی تاج رکھا جائے گا، اس کو جنتی زیب و آرائش کی جائے گی، اور پھر اس کو کہا جائے گا سو جا بے فکر ہو کر، تجھے کوئی جگانے والا نہیں، اب جب قیامت کا دن ہوگا تبھی تجھے جگایا جائے گا۔ لیکن اگر انسان دنیا کے اندر اپنی زندگی کو لہو و لعب میں گزار دے، شریعت کے خلاف گزار دے، گناہوں میں بسر کر دے، تو پھر جب وہ قبر میں پہنچے گا تو بتایا جاتا ہے کہ اس کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا جائے، اس کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی، اسے جہنمیوں کا لباس پہنایا جائے گا، جہنمیوں کی جوتے اسے پہنائے جائیں گے، اس کے سر پر جہنم کا آگ کا جو ہے تو توق رکھا جائے گا، اور اس کے گلے میں جہنم کی رسی ڈالی جائے گی، اور سانپ بچھو اور دیگر جانور اس پر مسلط کر دیے جائیں گے، قبر الگ دبائے گی، آگ الگ جلائے گی، اور سانپ بچھو الگ اسے ڈس رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے یہ کہا گیا کہ انسان دنیا سے جتنی محبت کرے گا، اپنے ان گھروں سے جتنی محبت کرے گا، وہ چیزیں کل مرتے وقت جو ہے تو پھر اسے بہت زیادہ تکلیف دے۔ آپ ذرا سوچیں، انسان کے اگر کوئی انسان ہے اس کی 1 کروڑ کی پراپرٹی ہے، اور جب وہ پراپرٹی اس کی برباد ہو جائے تو اسے کتنی تکلیف ہوگی؟ بے حد اس کو تکلیف ہوگی کہ میرا 1 کروڑ روپیہ پیسہ برباد ہو گیا۔ اب اس کی بنسبت آ جائیے کہ وہ شخص جس کے پاس 1 لاکھ تھا، اگر اس کا 1 لاکھ چلا جائے تو اسے کتنی تکلیف ہوگی؟
جتنی تکلیف 1 کروڑ جانے پر نہیں ہوگی، جتنی تکلیف 1 کروڑ جانے پر ہوگی اتنی تکلیف 1 لاکھ کے جانے پر نہیں ہوگی۔ جس کے پاس 1000 ہو اور اس کا 1000 چلا جائے تو اسے اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی تکلیف 1 لاکھ کے چلے جانے پر۔ جس کے پاس 1 روپیہ ہو اگر اس کا 1 روپیہ گم ہو جائے تو اسے اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی 1000 جو تو پیسے چلے جانے پر۔ تو سوچے، یہاں سے تصور کرے کہ جتنا انسان کے پاس دنیا جتنی زیادہ ہوں گی، جب یہ دنیا چھوٹے گی تو چھوٹتے وقت مرتے وقت تکلیف اتنی زیادہ ہے۔ یہ جو کہا گیا نا نزا کا عالم جو ہوتا ہے بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اور کیوں ہوتا ہے؟ انسان دنیا کی زندگی جیسے گزارتا ہے نا، دنیا کی چیزوں سے جتنی محبت وہ کرتا ہے، میرا گھر، میری پراپرٹی، میری گاڑی، میری بائک، میرا پلاٹ، میرا یہ، میرا کھیت، میرا جو تو کیلوں کا باغ، میرا پھلوں کا باغ، وہ جو سارا اس کا ہوتا ہے نا، تو مرتے وقت ایک ایک چیز یاد آتی ہے۔ اب میں تو مر رہا ہوں، میرا گھر کا کیا ہوگا، میرے کھیت کا، ایک ایک چیز کے چھوٹنے پر اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑا رنج ہوتا ہے، بڑا غم ہوتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے۔ وہی اس کے لیے سب سے بڑا عذاب ہے۔ یہ عذاب ہے کہ انسان سے جب کوئی چیز چھینی جاتی ہے تو اسے جو تکلیف ہوتی ہے نا، تکلیف کیا ہے؟ عذاب ہی تو ہے۔ بس اتنا ہے کہ انسان اس دنیا کی تکلیف کو ایک حد تک برداشت کر لیتا ہے، لیکن اللہ اکبر قبر کی تکلیف انسان برداشت نہیں کر پائے گا۔ جہنم کے عذاب کو انسان برداشت نہیں کر پائے گا۔ رب نے فرمایا ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کا عذاب بڑا سخت ہے، اس کی گرفت تو بڑی سخت ہے۔ ذرا سوچے 1 روپیہ گم ہو جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف 1000 کے جانے پر ہوتی ہے۔ 1000 جانے پر اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی 1 لاکھ کے چلے جانے پر ہوتی ہے، اور 1 لاکھ جانے پر اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی 1 کروڑ کے چلے جانے پر ہوتی ہے۔ تو جس کے پاس دنیا جتنی زیادہ ہوگی مرتے وقت تکلیف بھی اتنی زیادہ ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ دنیا کو صرف اس طرح گزارو جیسے ایک مسافر کی طرح، کہ بس ہم ایک مسافر ہے، جس طرح ایک سفر کرنے والا انسان تھوڑے سے کھانے پینے پر اپنی زندگی گزار لیتا ہے۔ سفر میں ہم کیا سوچتے ہیں کہ چلو پاؤ وڑا کھا لو، ٹائم پاس کر لو، تھوڑا بہت کھا لو، ٹائم پاس کر لو، واپس تو ہمیں پہنچنا اپنے گھر میں، اپنے گھر پہنچ کر آرام سے کھائیں گے، آرام سے سوئیں گے۔ ذرا دیکھیں وہ لوگ کہ جو ٹرین کے بڑے لمبے لمبے سفر کرتے ہیں، جو بسوں میں لمبے لمبے سفر کرتے ہیں، جنہیں آرام سے بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی، جنہیں آرام سے کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ملتی، لیکن وہ لوگ اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ بھائی سفر ہے، چند گھنٹوں کا ہے، ختم ہو جائے گا، اپنے گھر کو پہنچوں گا، وہاں جا کر آرام سے سوؤں گا اور آرام سے اچھا کھاؤں گا۔ تو انسان اس دنیا کو یہی تصور کرے، یہ دنیا ایک دن فنا ہونے والی، مر کر قبر میں جانا، وہ قبر کی فکر کرے مجھے وہاں جانا۔ تو اگر انسان اپنی قبر کو یاد رکھے، حدیث پاک ہے جو انسان اپنی موت کو دن میں 10 مرتبہ یاد کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر موت کی سختی کو آسان فرما دے گا۔ تو اپنی موت کو یاد رکھے، مرنا انسان میں کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز نے فنا ہونا ہے، انسان نے بھی فنا ہونا ہے، اس کی دولت نے بھی، اس کے گھر نے بھی، اس کے کاروبار نے بھی، اس کی جائیداد نے بھی، اس کے مال و اسباب نے بھی، اس کے ماں باپ نے بھی، اس کی اولاد نے بھی، اس کے کھیت و خلیان نے، ہر چیز نے فنا ہونا ہے، باقی کچھ نہیں رہنا ہے۔ اے انسان، جس چیز کے لیے تو لڑ بھڑ رہا ہے وہ چیز بھی ختم ہو جائے گی، تو بھی ختم ہو جائے گا، باقی صرف اللہ کی ذات رہنے والی۔ تو نیک اعمال کر کے چلا جا، کیونکہ تیرے اعمال یہ جو قبر میں تیرے ساتھ آئے گے وہ تیرے کام آئے گے۔ بہرحال دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، چونکہ مسائل کا سلسلہ بھی شروع تھا، اس ضمن میں نماز جمعہ کی شرائط میں نے بیان کی تھی، آج بھی نماز جمعہ کی تیسری شرط، اس کے متعلق 2 مسئلے سماعت کریں۔ وقت ظہر کا ہونا، جمعہ کے لیے ظہر کا وقت ہونا شرط ہے نا، جمعہ کے خطبہ اور نماز کے لیے وقت ظہر ہونا شرط ہے۔ اگر ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے خطبہ پڑھ لیا تو خطبہ نہ ہوا، اور جب خطبہ نہ ہوا تو جمعہ بھی نہ ہوا۔ اگر کسی نے ابھی وقت شروع نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے ہی اذان دے لی، اس سے پہلے ہی خطبہ پڑھ لیا، یا وقت سے پہلے ہی جو ہے تو اس نے جمعہ کی نماز پڑھ لی، تو وہ ادا نہیں ہوگی۔ اگر جمعہ کی نماز میں اتنی تاخیر کر دی، اتنی دیر کر دی کہ ظہر کا وقت نکل گیا، یعنی ظہر کا وقت ختم ہو گیا، یا اتنے قریب میں پہنچ گیا کہ یہ شخص اتحیات پڑھ رہا تھا اور جو تو ظہر کا وقت ختم ہوا اور بعد سلام پھیرنے سے پہلے عصر کا وقت لگ گیا، داخل ہو گیا، تو اس کا جمعہ باطل ہو گیا، اب اس پر ظہر کی نماز قضا پڑھنا لازم۔ تو لہٰذا جمعہ کے لیے ظہر کا وقت ہونا شرط ہے۔ اس مسائل کو ذہن میں رکھے، دوران غلطی توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔